نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج جو بات کرنی ہے وہ ایک جہنمی جو کہ جہنم میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث 528 نمبر ہے، صحیح درجہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم میں نے بیان کرنا ہے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ کیا قیامت والے دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا تم 14ویں رات کا چاند جب کہ مطلع صاف ہو آسانی سے دیکھ لیتے ہو؟ تمہیں نظر آتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل بالکل جی، صاف نظر آتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا دن کو سورج بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج نظر آتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل جی یا رسول اللہ، ہم سورج کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے. لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے. آرڈر جاری ہوگا کہ جس کی کوئی پوجا کرتا تھا، جس سے کسی کو محبت تھی، جس کی بات وہ مانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے پیچھے، بہت سے بتوں کے پیچھے. یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ منافق کہیں گے ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا. جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر سینٹر کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے گزرنے والا ہوں. پھر اس روز سوا انبیاء کے کوئی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تو انبیاء میں سے ہر نبی یہی کرے گا دعا کہ یا اللہ مجھے محفوظ کیجیے، بچائیے، اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح وہ ٹیڑے آنکھ سے لگے ہوں گے، یعنی لوہے کے وہ کڑے وغیرہ ہوں گے جو آگے سے ٹیڑے ہوں گے، تو وہ جہنم میں لگے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں تو آپ سادان کے کانٹوں کو جانتے ہیں؟ تو وہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، البتہ اس کے طول عرض کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ جو کانٹے ہیں وہ کتنے لمبے ہوں گے، چوڑے کتنے ہوں گے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ آنکھ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے.
بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اکثریت جہنم میں جائے گی اور بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ اس کو حکم دے گا، ملائکہ کو حکم دے گا، خالص اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرتے ہیں جو لوگ، انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور مواحدوں کو سجدے کے اثار سے پہچانیں گے، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے اثار کا جلانا حرام فرما دیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو صرف ان کے چہرے کے وہ نشان جہاں سجدہ ہوتا ہے، سارا جسم آگ نے جلا دیا ہوگا، اور جب وہ جہنم سے باہر نکلیں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اور ان کو نکال کر جنت کے دروازے پر آب حیات ان پر ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر اگیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں سیلاب کے ساتھ جو اس میں سبزہ اگتا ہے، تو اس طرح وہ اگنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور جہنم کے درمیان میں ابھی باقی رہ جائے گا، اور یہ جنت میں سے داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ اس لیے کہا جائے گا اے میرے رب، وہ کہے گا اے میرے رب، میرے منہ کو جنت کی طرف پھیر دیجئے، چونکہ اس کی بدبو مجھ کو مار ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں، تیری بات مان لوں، اور جو تو سوال پورا کہہ رہا ہے وہ میں پورا کر دوں، تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اے پروردگار، مجھے یہاں سے میرا چہرہ جنت کی طرف پھیر دے، میں دوبارہ سوال نہیں کرتا۔ وہ وعدے کرے گا، قول قرار کرے گا، آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر کر جنت کی طرف فرما دیں گے۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئے گی، جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ پھر چپ نظروں سے دیکھتا رہے گا، پھر آخر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ بول پڑے گا، وہ دعا کرے گا اللہ سے، پھر پکارے گا کہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا، میرے ساتھ عہد نہیں باندھا کہ اس سوال کے علاوہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور تو ایسا بندہ ہے، تو پھر سوال کر رہا ہے، پھر پکار رہا ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیبی پہنچ رہی ہے، میں بد نصیب ہوں، اور مجھے تو رحمت فرما کے میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ میں دوبارہ سوال نہیں کرتا، تو میرا یہ سوال پورا کر دے۔ وہ پھر تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ تو دوبارہ اور تو نہیں کوئی سوال کرے گا، اور تو نہیں کچھ مانگے گا، اور وہ پھر عہد و پیمان کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم، میں اب دوسرا سوال تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کے
عہد و پما باندھنے کے بعد جنت کے دروازے تک اس کو پہنچا دیں گے. وہ دروازے تک پہنچ جائے گا اور پھر جنت کی تازگی اور مسرت دیکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ خاموش رہے گا، لیکن آخر پھر وہ بول پڑے گا کہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا کہ ابھی تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا، وعدہ نہیں باندھا، تو نے قول قرار نہیں کیا کہ مجھے کچھ نہ دیا جائے اور میں کوئی سوال نہیں مانگتا، میں دوبارہ سوال نہیں کرتا، اور پھر تو مانگنے لگ گیا. پھر وہ کہے گا مجھے اپنے سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا. پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر وہ اتنی دعا مانگے گا کہ اللہ پاک ہنس پڑیں گے اپنی شان کے مطابق. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. پھر وہ اور تمنا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خود فرمائیں گے کہ تو تمنا کرتے جا، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کرتا جاتا ہوں. اور پھر اللہ تعالی جو بھی وہ مانگے گا عطا فرماتے جائیں گے، عطا فرماتے جائیں گے. پھر اس کی یاد دہانی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے یاد کرائیں گے. پھر اس کو تمنا آئیں گی، وہ اور چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دیں گے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئی. یعنی اللہ اس کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں جنت کی، ان کو 10 گنا بڑھا کے اور دے دیں گے. تو پھر وہ خوش ہو جائے گا. تو لیکن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ وہ اس کی 10 گنا تمنے جو تو نے کی ہیں وہ بھی تجھے عطا کر دے گی. تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، رحمت کا معاملہ ہے. دنیا میں جو مانگا جائے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اگر دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب قیامت والے دن پھر اس کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا جس نے دعائیں کی ہوں گی، مانگا ہوگا، تو وہ کہے گا میرے پروردگار. اس وقت وہ خوش ہوگا تو وہ یہ تصور کرے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ نہ دیا ہوتا اور آج اس کے عوض مجھے اتنا انعام ملتا. تو یہ تھی اس بندے کی کہانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہاں کی صورتحال جو قیامت میں آنے والی ہے اس کی خبر آپ نے ہمیں دی. تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ابھی سے ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم پر کوئی ایسا ٹائم نہ آئے کہ ہمیں قبر میں یا محشر میں قیامت میں کوئی تنگی آ جائے اور وہاں ہم پھر مدد کو تلاش کرتے رہیں اور ہماری سنوائی نہ ہو. تو آج ٹائم ہے، آج وقت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر یہ چند روز زندگی گزار لیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور چین اور سکون حاصل کر لیں. اور یہ چند لمحوں کی بات ہے، اور جس پر
موت واقع ہوگی اس کے لیے تو قیامت واقع ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جہنمی کی احوال اس لیے سنایا کہ ہم اس سے سبق لیں اور اس سے سیکھیں کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے۔ اللہ ہمیں ایسی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔